ان دنوں پتہ نہیں کیوں یہ بول اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے اس کے ذہن میں گونجتے رہتے۔ ہرا سمندر گوپی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی۔ یہ بول جن کا تعلق اس کے بہت پیچھے رہ گئے بچپن سے تھا، اب جب کہ وہ محاذ جنگ پر جاپانیوں کے خلاف نبردآزما تھا تو کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ بچپن پرانی بھرپور محبت اور قوموں کا گزرا ہوا سنہری دور جب ایک بار بیت جائیں تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتے، سوائے خوابوں میں آنے کے، لیکن یادوں سے نکلتے بھی نہیں، آخری سانس کے نکلنے تک۔ اگر قوم بھوک اور فاتحین کے ہاتھوں تذلیل کی مار مسلسل یگوں تک کھاتی رہیں تو آخر وہ وقت بھی آ کے رہتا ہے جب سنہری دور کا یہ بھوت اجتماعی دماغ سے نزلے کے گندے پانی کی طرح خارج ہو جاتا ہے، اور وہاں صرف کسی بھی قیمت پر روٹی کی طلب باقی رہ جاتی ہے، اور وہ بھی کبھی ٹھیک سے پوری نہیں ہو پاتی۔ اگر یقین نہ آتا ہو تو اچھوتوں سے پوچھ کے دیکھ لو، جنہوں نے پکی اینٹ ایجاد کی، نقشے بنائے اور ان کے مطابق شہر تعمیر کیے، پانی کے لیے پکے کنویں بنائے، گندے پانی کے اخراج کے لیے نالیاں بنائیں، حمام بنائے، گندم کے لیے گودام بنائے، کپڑا بنانے کا فن پیدا کیا۔ پنڈت رمیش، تم اور تمہارے پور کیا منہ لے کر اس دھرتی پر وارد ہوئے تھے؟ ایک لوہے کی تلوار اور دوسرا گھوڑا، جن کے سامنے تانبے کی کمزوری اور بیل کی سست رفتاری مات کھا گئے، اور اس کی پاداش میں تم نے علم و فن اور عقل و دانش کے منہ پر ایسا کس کے تھپڑ مارا کہ اس کے دائی آج تک ہوش میں نہیں آ سکے۔ گھنی چھاؤں والے بڑ تمہارے ہوئے جہاں بیٹھ کر بودھوں کو نروان نصیب ہونے لگا، مہکتے آم اور رسیلی کوئلیں تمہاری ہوئیں، سلگتے ہوئے گیت اور دھڑکتا ہوا سنگیت گیا، رقصاں دوشیزائیں ٹھٹک کے وہیں رہ گئیں اور آج تک اسی پوز میں کھڑی ہیں۔ ان کے بدن تو تمہارے تصرف میں آئے، لیکن ان کے اپنے اندر سے ابھرنے والی پھبن اور اپنے ناز و ادا پر محکم اعتماد، جو حسن کی کاٹ کے اصل راز ہوتے ہیں، لوٹ کے پھر نہ آ سکے۔ دیوی دیوتا جنہیں انہوں نے بنایا، پوجا، معظم کیا، وہ بھی صرف تمہاری پرارتھنائیں سننے لگے، اور ان بیچاروں کو خداؤں سمیت کسی کو پکارنے کا یارہ ہی نہ رہا۔ ان کے کان فقط تمہارا حکم سننے کے لیے وقف ہو گئے، اور ان کے انگ انگ کو ان کی مائیں صرف ان احکام کی تعمیل و تکمیل کے لیے اپنے رحموں میں 9 مہینوں تک پرورش دینے لگیں۔ شکست کیا کھائی کہ سب کچھ بدل کے رہ گیا۔ زمین و آسمان سمیت ریڈ انڈین لوگوں کی طرح اپنے ہی دیس میں ہوتے ہوئے وہاں کا کچھ بھی اپنے بس میں نہ رہا، سوائے بے کسی کے۔ باقی ہر چیز نئے آنے والوں کے تصرف میں چلی گئی جو زیادہ طاقتور تھے۔ تو کیا طاقت کے علاوہ سارا علم و فضل، تہذیب و تمدن، انسانیت کی بہبود کے تمام فنون بیکار کی چیزیں ہیں؟ ہرا سمندر گوپی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی، یہ بول اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہے تھے، یا محض محاذ جنگ اور دشمن کے انتظار کی بوریت سے گھبرا کر بچپن کے زمانے میں پناہ گزین ہو جانے کی آرزو کا ایک روپ تھے؟ اسے یاد تھا جب رات کا کھانا سرے شام کھانے کے بعد اڑوس پڑوس کے بچوں کا جمگھٹا ان کے لان میں قطار میں بچھی سفید اجلی چادروں والی چارپائیوں کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا، گھڑونچی پر دھری مٹی کی 2 سرخ سرائیاں سوندھی سوندھی اور گیلی گیلی جاں فضا خوشبو اڑا رہی ہوتیں، رات کی رانی کی تیز خوشبو مشام جام میں سنجیدہ موسیقی کی مانند ایک ارتعاش سا بپا کرتی چلی جاتی۔ ٹامی، جو اپنے آپ کو شاید بچوں میں سے ایک جانتا تھا، منہ کھولے ہانپتا ہوا ہر کھیل میں جی جان سے منہمک ہوتا، چھپنے والوں کے ساتھ چھپتا اور کھوجنے والوں کے ساتھ کھوجتا۔ کوکلا چھپاکی کھیلا جاتا تو پٹنے والوں کے ساتھ اس پر بھی 1-2 کوڑے برستے، اور وہ خاموش ہنسی سے گھاس پر لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا اور اٹھ کر پھر ساتھ بھاگنے دوڑنے لگتا۔ پتا جی اندر کتاب پڑھ رہے ہوتے، ماتا جی دن کے کام کاج سے تھکی چارپائی پر بیٹھی مسکراتی رہتی، اور جب ڈھونڈنے والا عاجز آ جاتا تو اپنے پاس بلا کر چپکے سے کہتی، بے وقوف، گیراج کے پاس چمیلی کی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے ہیں، جا پکڑ لے وہاں۔ بچوں کے کھیلنے کا شور دور دور تک جاتا۔ شور سن کر شانتی اور منگت ننگے پاؤں ننگے بدن اپنے بوسیدہ غلیظ کچھے پہنے دبے پاؤں چوروں کی طرح آ کر نہایت ڈرے اور بجھے ہوئے برآمدے کے ستون سے کمر لگا کر کھیلتے بچوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگتے۔ ماتا جی نے کبھی نہ کہا کہ انہیں بھی کھیل میں شامل کر لو۔ پتا جی باہر نکل آتے تو ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں لان میں لے آتے اور اندو اور رمیش کو آواز دیتے کہ انہیں بھی ساتھ کھلاؤ۔ ماتا جی ایسے موقعوں پر ڈاکٹر شرما کو یہ ہدایت دینا کبھی نہ بھولتیں کہ اب آپ ہاتھ دھو لیں۔ بچے اپنا کھیل جاری رکھتے، وہ دونوں لان میں بت بنے کھڑے ایک ایک کا منہ تکتے رہتے۔ ان کا کھیل میں شمولیت کے لیے لان میں آنا ہندو مسلمان سبھی بچوں کو کھلتا تھا۔ سارے بچے ان سے چھو جانے کے خوف سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان سے دور دور رہتے۔ ڈاکٹر شرما کی سفارش بیکار تھی، کیونکہ شکست کے اثرات
کئی تہذیبوں کے گزر چکنے کے باوجود بہت ہمہ گیر اور دور رس تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی بھی بچے سے بات کرنے کی جرت کیے بغیر، پہلے سے بھی زیادہ مایوس اور دل شکستہ، ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر بوجھل قدموں سے چلتے واپس اپنے گھر پہنچ جاتے۔ 10 بجے کے قریب ارد گرد کی کوٹھیوں سے آوازیں آنے لگتیں۔ للتا، جگن، واپس آ جاؤ۔ عائشہ، محمود، صبح اسکول نہیں جانا کیا؟ بچے ایک ایک کر کے بھاری دلوں اور سست قدموں سے واپس چل پڑتے۔ گرمیوں کی شاموں میں تو پورا گھر لان میں بسا ہوتا۔ رمیش نے سوچا، میرا گھر کیسا خوشیوں کا گہوارہ تھا، لیکن اس شانتی نے میری پوری زندگی میں غلاظت کھول کے رکھ دی۔ ایک رات کہنے لگی کہ تم مجھے ہونٹوں پر کیوں نہیں چومتے؟ میں نے کہا کہ مجھے ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگی اس لیے کہ میں اچھوت ہوں۔ میں نے جواب دیا، چلو یوں ہی صحیح۔ یہ سنتے ہی اس نے دونوں پاؤں میری چھاتی پر رکھ کر ایسا دھکا دیا کہ میں بے بس ہو کر پیچھے زمین پر جا پڑا، اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی اور اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ کوہیما کے اس جنگل میں ایک ایک دن اتنا بوجھل اور طولانی ہوتا گیا کہ انہیں لگتا کہ کبھی نہیں گزرے گا، اور ان کی زندگیوں کے راستے میں کھڑا وقت کو یوں ہی خلا میں معلق کیے رہے گا۔ ایک دن پر دوسرا ویسا ہی دن سسک کر رینگتا ہوا آن گرتا۔ بوریت کا ذہنوں پر دباؤ تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ جوانی کے درمیان گالی گلوچ اور مار پیٹ کے واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ ہر صبح شاہ بلوط اور صنوبر کے درختوں سے ڈھکا وہی پہاڑی سلسلہ پھر ویسا ہی نظر آتا جیسا پچھلے دن نظر آتا رہا تھا۔ شمال اور مغرب کی طرف اونچے سے اونچے ہوتے پہاڑ تھے۔ دور مغربی کونے میں سفید برفانی چوٹیاں کھڑی تھیں جن کو دیکھنے پر آوارہ بادلوں کا گمان گزرتا۔ ہر شام اندھیرا یہ تصویر لپیٹ کر رکھ دیتا اور ہر صبح اجالا اسی کو پھر وہیں لٹکا دیتا۔ کھانے بد ذائقہ ہوتے گئے۔ ابتدا میں اس گھنے پہاڑی جنگل کی خاموشی، تنہائی اور اداسی میں ہر جانب خوف اور خطرے کی لرزتی لپکتی لہریں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں، جو ان کے دلوں کی دھڑکن کی رفتار بدل دیتیں۔ مگر انتظار سے تھک کر آخر انہوں نے دشمن کا انتظار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ صرف بوریت تھی جو ان کی روحوں پر صحرائی ریت کی مانند تودے بناتی تہ در تہ جمتی چلی جا رہی تھی۔ ذہن ہر طرح کے خیالات کی زد میں آ کر شل ہو گئے تھے۔ شراب میں سے لطف کو کسی نے نکال پھینکا تھا۔ قہقہے صرف حلق کے اوپر سے آواز کے ابلنے کا نام رہ گئے تھے۔ گالوں کی چوڑی ہڈی، تانبے جیسے سرخ رنگ، چھوٹے قد، اکہرے بدن اور تیز موسموں کی مار کھائے چہروں والے مقامی اپنے خچروں اور ٹٹوؤں پر سامان لادے کیمپ سے دور دور چوروں کی سی رازداری کے ساتھ مغرب کے رخ تیزی سے نکلتے جا رہے تھے۔ اسکاؤٹس کبھی کچھ بسی ہوئی دال جیسی کھٹی کھٹی بو چھوڑتے ہوئے بچوں اور عورتوں اور چگی داڑیوں والے مردوں کو پوچھ گچھ کے لیے پکڑ کر لے آتے۔ ان کے بھاری پپوٹوں میں دبی ننھی ننھی سیاہ آنکھیں، کہیں دور چھپی گھبراہٹ، انجانے خطرے اور خوف کو جھلکاتی ہوئی رحم کی بھیک کے لیے تکرار کر رہی ہوتی۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے جو ٹکرانے والی دو فوجوں کے بیچ میں آ گیا تھا۔ ان کی آنکھیں پوچھ رہی ہوتیں کہ وطن کی زمین جو صدیوں سے انہیں اپنی گود میں سنبھالے بیٹھی تھی، آج کیوں باہر اچھال رہی ہے؟ اپنے ہی دیواروں در منہ موڑے انجان بن کے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ نہ ماتا سمان دھرتی اپنی بنتی ہے اور نہ کوک سمان چوکھٹ سنبھالتی ہے، تو کوئی دنیا میں کس پر اپنائیت کا مان رکھ سکتا ہے؟ دھرتی ماتا ہو، چوکھٹ ہو یا دیوتا، یہ سب اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں بندوق ہو۔ وہ نہ تو چپٹی ناک پر جاتے ہیں اور نہ گورے رنگ کو دیکھتے ہیں، سب فیصلہ طاقتور کے حق میں دے دیتے ہیں۔ ان بھولے بھالے انسانوں کے گاؤں مفت میں اجڑ گئے تھے اور بستیاں بے گناہ ویران ہو گئی تھیں۔ تاریخ جب چڑ جاتی ہے تو فطرت کی مانند جو بھی اس کے غصے کے ہتھے چڑھ جائے تہس نہس ہو جاتا ہے۔ وہ کسی قاعدے اور اصول کی پابند نہیں ہوتی۔ ان میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے کہ وہ محفوظ علاقے کے شہر میں مزدوری کی تلاش میں جا رہا ہے۔ ان سے دشمن کے بارے میں کبھی کوئی مفید مطلب اطلاع نہ مل سکی اور نہ ان بیچاروں کو کچھ معلوم ہی ہوتا تھا۔ گاؤں کیوں چھوڑ دیا؟ ان کا جواب ہوتا، بمباری کے خوف سے۔ کیپٹن ولیمز نیا نیا انگلستان سے آیا تھا اور اس ریجیمنٹ میں پہلی بار پنڈی آ کر شامل ہوا تھا۔ اس نے کمیشن سینڈرز سے لیا تھا، اس لیے اس کے دہرادون سے کمیشن لینے والے ساتھی اس کی خصوصی تعظیم کرتے تھے۔ وہ رمیش سے کوئی 5 سال عمر میں بڑا، پتلا دبلا، لمبے قد کا خاموش طبع نوجوان تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے، دوربین سے پرندے دیکھنے اور ان کی عادات و خصائل کا مطالعہ کرنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے مشاہدات کو فارغ وقت میں ایک کاپی میں درج کرتا رہتا۔ احکامات کی بجا آوری میں نہایت مستعد اور ایک ذمہ دار طبیعت کا مالک افسر تھا۔ مجلس میں بھی جچی تلی گفتگو کرتا، بڑھ بڑھ کے بلا وجہ بولتے رہنا اسے پسند نہ تھا۔ شراب پینے میں بڑی احتیاط برتتا اور بالعموم پوری شام ایک ہی گلاس پکڑے بیٹھا گزار دیتا۔
غیر شادی شدہ تھا۔ لوگ جب اپنے اہل خانہ کے بارے میں جذباتی باتیں کرتے یا خود رحمی کے انداز میں گفتگو کرتے جس میں ہندوستانی افسران پیش ہوتے تو خاموشی سے بیٹھا سنتا رہتا۔ خود رحمی اس کے نزدیک ناکامیابی کا اعتراف ہی نہیں بلکہ خود کو سزا دینے کا ایک انداز بھی تھا، اور اپنے عزیزوں کے لیے برملا جذباتیت کا اظہار کرنا اپنے ذاتی معاملات کو پبلک کرنا تھا۔ سرسری نظر میں محسوس ہوتا جیسے اس کے دل کی جگہ برف کا ٹکڑا رکھا ہے جس میں گرمی نام کو نہیں۔ رمیش کو وہ اچھا لگتا تھا۔ اس کا لیے دیے رہنے کا انداز رمیش کے لیے اگرچہ انوکھا نہ تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے حوالے سے اسے صرف بڑھاپے کی خصوصیت شمار کرتا رہا تھا۔ یہ بات اسے حیران کرتی کہ جو شخص عام زندگی میں بوریت کا شکار نظر آیا کرتا تھا، اب جب کہ ہر طرف بوریت کا دورہ تھا تو ویسا ہی نارمل تھا جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی ہابیوں میں اسی طرح دلچسپی سے مصروف رہتا۔ جنگ کا دوسرا نام موت ہے، اور جب جنگ کا انتظار مہینوں پر پھیلا ہوا ہو اور انتظار کے مہینوں کا ایک ایک لمحہ زندگی اور موت کی کشاکش میں کٹ رہا ہو تو انسانی برداشت جواب دینے لگتی ہے۔ رواداری اور سہار ختم ہو جاتی ہے، بد مزاجی عروج پر پہنچ جاتی ہے، لوگ بات بے بات ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ جنگ کے انتظار اور موت کے خوف کے باعث وہاں کے افسروں میں بھی نفسیاتی الجھنیں تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک نے کثرت سے شراب پینے میں اپنے لیے پناہ ڈھونڈی تھی۔ ولیمز پر ان حالات کا کوئی اثر نہ تھا۔ رمیش خاموشی، خوف، اداسی اور بے یقینی سے بچنے کے لیے اس کے خیمے میں جا بیٹھتا، اس کے ساتھ جنگل میں مقررہ حدود کے اندر پیدل گھومنے نکل جاتا، دنیا بھر کی باتیں کرتا، اپنے خواب اسے سناتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پرندے دیکھنے کی ہابی میں دلچسپی لینے لگا۔ ولیمز کے نزدیک رمیش ایک 12-13 سالہ لڑکا تھا۔ وہ اس سے اسکول کی شرارتوں اور عزیز کے ٹیچرز کو چکر دینے اور کلاس فیلوز کے ساتھ لڑنے اور بازاروں میں گھومنے کی کہانیاں اور باپ کے گلے، بہن بھائی سے پیار جو ملازمت کے بعد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، ماں سے محبت، شانتی سے مہم جویانہ کھیل، کملا سے منگنی وغیرہ سب قصے سن چکا تھا۔ ایک دوپہر ولیمز نے اسے دوربین سے شائع بلوط کے ایک گھنے درخت کی ڈال پر مرغ زریں کا ایک جوڑا بیٹھا دکھایا اور کہا کہ تم نے مور کے علاوہ اس سے زیادہ خوبصورت پرندہ شاید زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ اس نے دوربین سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے سر پر تو نیلی چمچم چمکتی کلغی ہے۔ ارے یہ تو تانبے جیسی دم کا چنور بنا کے ناچنے لگا۔ اتنے بہت سے رنگ، اور ہر رنگ ایسا جیسے مختلف دھاتوں کے چمکتے ہوئے ٹکڑے ہوں، ساتھ میں اس کی مادہ بیٹھی ہے، اسی کو رجھانے کی خاطر تو ناچ رہا ہے۔ آج کل ان کے ملاپ کے دن ہیں۔ رمیش نے دوربین ہٹا کے ہنستے ہوئے کہا، مادہ تو اس کے مقابلے میں بہت بدصورت ہے۔ مٹیالے بھورے رنگ کا ایک عام سا پرندہ ہے، کوئی دوبارہ دیکھنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہنستے ہوئے رمیش نے پھر دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ ولیمز نے کہا، لیکن منال فیزنٹ اگر تم سے اتفاق کرے تو بیاہ کس سے کرے؟ اس کے لیے تو کوئی کملا موجود نہیں۔ رمیش کہنے لگا، اب اس کی چونچ میں چونچ ڈال دی ہے، گویا چوم رہا ہے، بے وقوف گدھا، اپنے حسن کی توہین کر رہا ہے۔ منال فیزنٹ بیچارہ برہمن نہیں، صرف منال فیزنٹ ہے، اسی لیے اسے شانتی کو چومنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ لیفٹیننٹ رمیش نے بڑے زور کا قہقہا لگایا، جس پر ولیمز نے کہا، آہستہ رمیش، اگر مسز فیزنٹ نے تمہاری آواز سن لی تو ہمارا دوست بیچارہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ یہ شرمیلا پرندہ ہے اور انسانوں سے خائف رہتا ہے، خواہ مخواہ ان کا لطف کیوں غارت کرتے ہو؟ رمیش نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے افسردگی سے کہا، تم ٹھیک کہتے تھے۔ وہ اڑ گئے۔ سفید، پیلے اور گلابی پھولوں کی 8-8، 9-9 فٹ اونچی، چوڑے چوڑے پتوں والی جھاڑیاں ہر چہار طرف پہاڑیوں پر اگی سبز گھاس پر پھیلی ہوئی تھیں۔ دوپہر میں ان کی تیز خوشبو سے پورا جنگل مہک رہا تھا۔ ولیمز نے اسے بتایا کہ چوڑے پتوں والی تمام جھاڑیاں دراصل منطقہ ہاررا کی باسی ہیں، لیکن یہاں چونکہ بارش کی اوسط دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے تو حوصلہ کر کے اس بلندی تک بھی چلی آئی ہیں۔ رمیش جھاڑیوں سے مختلف رنگوں کے پھول توڑ توڑ کر اپنی مٹھی میں جمع کرتا جا رہا تھا اور ولیمز کی بات بھی سنتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے خیمے کی طرف واپس چل پڑے۔ راستے میں انہیں اپنے جوان ملے جو بہنگیوں پر پانی کے کنستر نیچے وادی کی ندی میں سے بھر کر اوپر لا رہے تھے۔ ولیمز کہہ رہا تھا، لگتا ہے جیسے فطرت کو ایک جنون ہے زندگی کو قائم و دائم دیکھنے کا، اور اپنی اس دھن میں اس نے ہر ذی حیات کو جنس کی چٹیک لگا رکھی ہے۔ سب دیوانہ وار اپنی اپنی نسل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے اور پھیلانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ پودے، پرندے، چوپائے، کیڑے، مچھلیاں، انسان، سب کو یہی ایک لگن لگی ہوئی ہے۔
جنس فطرت کے تمام تحفوں میں سب سے خوبصورت تحفہ ہے، شاید اس لیے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے کہ فطرت کے پوشیدہ منصوبوں کی تکمیل میں مخلوق کی طرف سے کسی رکاوٹ کے حائل ہونے کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے رمیش؟ ہاں، وہ ذہن کو مفلوج کر دینے والا جھکڑ کی طرح تیز جذبہ ہوتا ہے، ولیمز بولا۔ طاقتور مردوں نے عورتوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اور جائیداد کو اپنی نسل میں مخصوص کرنے کے لیے اس تیز جذبے پر پابندیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور صدیوں سے اس بوجھ تلے دبے دبے ان کے ذہن اس کیفیت کو پہنچ گئے ہیں کہ جنس کی بات پر عام آدمی پھیکی پھیکی ہنسی ہنس کر چپ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں شرمندہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ رمیش نے کہا، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگے، لیکن اسے کہیں تو ختم ہونا چاہیے، صرف فریقین کی پسندیدگی پر۔ رمیش، تمہیں اپنا پہلا جنسی تجربہ یاد ہے؟ دنوں تک ضمیر کے کچوکوں نے میرا جینا حرام کیے رکھا۔ تمہاری بات دوسری ہے، تمہاری دوست اچھوت تھی، اور تم نے ہندوستان کے ہزاروں سال پرانے بندھے ٹکے سماجی بندھنوں کی جو خلاف ورزی کی وہ بے اطمینانی کا سبب بن گئی۔ نہیں، ہندوستان کی پوری 40 کروڑ آبادی کی یہی حالت ہے۔ شادی کے رشتے سے باہر جنسی تعلق پر ہر ضمیر چیختا ہے۔ یہ انگریز یا ہندوستانی کا مسئلہ ہرگز نہیں، جہاں جہاں بھی شادی کا نظام ہے، جو کہ پوری دنیا میں ہے، یہ کیفیت کم و بیش ضرور پائی جاتی ہے۔ تم میرا سوال نہیں سمجھے، میری مراد جنسی تجربے سے اس لمحے خاص کے عین عروج کے وقت کی فوری کیفیت سے تھی۔ ہاں، وہ کچھ ایسا تھا جیسے کئی دنوں کا پیاسا جی بھر کے پانی پیے، گویا میرے اندر کے سبھی تضادات ایک بار تو طے پا گئے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے ساتھ مکمل طور پر پرامن ہونے کا احساس اجاگر ہو کر سامنے گھوم گیا۔ میں اس سے بھی ذرا پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، میری ایک دوست تھی، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار تھا، بلکہ اب بھی ہے۔ ہماری خط و کتابت چل رہی ہے، میں تمہیں اس کے خط دکھاؤں گا، میرے پاس جمع ہے۔ میں نے اس لمحے خاص میں جو تاثرات روت کے چہرے پر نمایاں ہوئے تھے غور سے دیکھے۔ تم نے کبھی پیدائشی پاگل دیکھے ہیں؟ بہت دیکھے ہیں، جیسے ایک خالی خالی حونقوں کی سی چھاپ ہر وقت ان کے چہروں پہ لگی رہتی ہے، ویسی ہی پاگل پن کی چھاپ اس وقت اس کے چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ اس کا نچلا ہونٹ بلا کسی اختیار کے لٹکا ہوا تھا، جبڑے بے قابو تھے، منہ سے لعاب بہہ کر گالوں تک آ گیا تھا، آنکھیں بند تھیں، اعضاء لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی جلد سلوٹوں بھرے کپڑے کی طرح سو گئی تھی، اس کے چہرے کی جلد سلوٹوں بھرے کپڑے کی طرح ہو گئی تھی، تیوریاں اتنی گہری تھیں کہ گنی جا سکتی تھیں۔ ننگی فطرت اپنے مقصد کی خاطر اسے تلذذ کے دھارے میں بہائے لیے جا رہی تھی، اور وہ دیکھنے میں یوں لگ رہی تھی جیسے بڑے کرب سے گزر رہی ہو۔ رمیش، کیا تمہیں اپنے پہلے جنسی اختلاط کے دوران شانتی کے اور اپنے چہرے پر پیدا ہونے والے تاثرات یاد ہیں؟ ہم اندھیرے میں ملے تھے اور ہمیشہ اندھیرے میں ہی ملتے رہے۔ رمیش، ایسے وقت میں میرے چہرے پر بھی ویسی ہی چھاپ ہوگی، پیدائشی حونقوں جیسی۔ انسان جو کچھ کے بنیادی طور پر وہ ہے، انہی دو لمحات یعنی موت اور جنسی تلذذ کے عروج پر ننگا ہو کر سامنے آتا ہے۔ شاید تخلیق اور فنا دو الگ الگ چیزیں نہیں، بلکہ آئینے کے سامنے کھڑی ایک ہی چیز ہے۔ جنسی تجربہ اور لمحہ جانکنی دونوں کا ایک ہی خاصہ ہے، عالم جذب۔ لیکن کسی بھی ذی روح کے لیے دوسرے تجربے سے صرف ایک ہی بار گزرنا ممکن ہے، اس میں کوئی دوسری بار نہیں۔ رمیش نے کہا، کچھ عقوبتیں ایسی ہیں جن سے گزرتے ہوئے موت زندگی سے بہتر نظر آنے لگتی ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ اپنی اور خاص طور پر دوسروں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکنا۔ مجھے اس توقعات کے کھیل سے بڑی نفرت ہے۔ یہ بھی اسی قماش کی عقوبت ہے۔ میرے اور شانتی کے تعلقات میں ایک ہی چیز اچھی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان توقعات کا کوئی ناطہ نہ تھا۔ ولیمز نے کہا، ممکن ہے تمہارے باپ نے اپنے توقعات کی تکمیل پر ضرورت سے زیادہ اصرار کیا ہو، لیکن جائز حد تک توقعات تو زندہ ہونے کے صحیح احساسات کے لیے بہت ضروری ہیں۔ شانتی تم سے آخری ملاقات میں کیوں رو رہی تھی؟ ان توقعات کی ناکامی پر جو وہ تم سے لگائے بیٹھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے زبان سے ان کا ذکر نہیں کیا، ان پر کبھی اصرار نہیں کیا۔ ہندوستان کے معاشرے میں وہ بالکل غیر معقول ہیں۔ اگر وہ روتی بھی نہیں تو شاید تم اس تعلق کو بڑی حد تک اپنے ذہن سے محو کر چکے ہوتے۔ کیپٹن ولیمز شام کو میس میں ملنے کا پروگرام بنا کر رمیش کو خدا حافظ کہہ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ رمیش گردن جھکائے سوچ میں ڈوبا آہستہ آہستہ اپنے خیمے کی طرف چلا۔ یہ بول پھر کہیں سے برآمد ہو کر اس کے ذہن میں بجنے لگے، ہرا سمندر، گوپی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی۔ اس نے مغرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، ایک پہاڑی کی چوٹی پر شاہ بلوط کے دیو ہیکل درختوں کے پیچھے سورج کے نور کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ درختوں کے گھنے پتوں اور شاخوں کی بلند و بالا چلمن کے پیچھے سے کرنوں کی بوچھاڑیں چھن چھن کر نکلی چلی آ رہی تھیں۔
اس نظارے کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے ذہن نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ وہ حیرت کے علاوہ کسی بے پایاں حسن کے تاثر پر اپنا کوئی رد عمل کسی نادر خیال یا تخیل کی اڑان یا کسی جسمانی عمل کی صورت میں کر سکے۔ اسے کچھ نہ سوجا۔ تھک کر اسی سوچ پر قناعت کرتے ہوئے اس نے وہاں سے توجہ ہٹائی کہ چلو ایک اور بوجھل دن اپنے انجام کو پہنچا، قید کا ایک دن اور کم ہوا۔ ملگجا سا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ رمیش سفید قمیص پتلون پر چوڑا سیاہ ریشمی کمر بند باندھے، کلکتے سے خریدے کڈ کے نئے چمکدار سیاہ بوٹ پہنے، میز کے سامنے دائرے میں بچھی کرسیوں کے قریب پہنچا تو نوجوان ویٹر نے بتایا، سر کرنل صاحب آج جلدی آئے تھے، ادھر خیمے میں بار پر کھڑے ہیں، 3-4 افسر بھی ان کے ساتھ میں ہیں۔ اس نے پوچھا، ادھر کیپٹن ولیمز ہے؟ جی سر ہے۔ رمیش نے 10 قدم کے فاصلے پر واقع بار کے خیمے کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ دیکھا کرنل صاحب ہاتھ میں گلاس پکڑے خیمے سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس نے ایک بار وہیں اٹینشن کھڑے ہو کر بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کرنل نے ہاتھ اٹھا کر اس کی تعظیمی اٹینشن کا بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے پوچھا، وائی آر یو لیٹ ٹوڈے؟ رمیش نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے پیچھے سیٹی کی آواز آئی اور خالی کرسیوں کے دائرے کے درمیان میں دشمن کی توپ کا گولہ پھٹا۔ رمیش گولے کے پیدا کردہ 4 فٹ گہرے گڑھے کے اندر تھا۔ اس سے بات کرنے والے بیرے کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کرنل اور اس کے ساتھ کھڑے افسر زمین پر اوندھے منہ لیٹ کر تیزی سے رینگتے ہوئے خندق میں جا گھسے۔ رمیش کی ایک ایک کا نام لے کر پکارتی ہوئی گھبراہٹ بھری صدائیں ان تک پہنچ رہی تھیں۔ کرنل صاحب، ولیمز، موہن سنگھ، حمید، مجھے ساتھ لے جاؤ، مجھے اکیلا نہ چھوڑو، میں مر جاؤں گا۔ اس کی کسی صدا کا سوائے گولوں کی آوازوں کے کوئی جواب نہ آیا۔ گڑھے کے چاروں طرف پھٹتے ہوئے گولوں کی آواز کے ساتھ یکے بعد دیگرے تواتر سے کونتی جگمگاتی روشنی بھڑک کر ابھرتی اور مٹ جاتی۔ ایک عجیب دیوالی کا سا سما تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں اڑ گئی تھیں۔ وہ گڑھے میں اس طرح جامد ہو کے رہ گیا تھا جیسے لکڑی کے تختے پر پن سے گڑی پر ہلاتی تتلی۔ گھٹنوں سے نیچے دونوں ٹانگیں غائب تھیں، کڈ کے نئے بوٹوں سمیت، مگر وہ خود یہ نہیں جانتا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود اٹھ نہیں سکتا، اور اس کا پورا بدن جو کبھی لطف کا بازار رہا تھا اب درد کا بھنور ہے جو پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ ختم کہیں نہیں ہوتا۔ اس کے بدن کے ریشے گویا گیلا کپڑا تھے جسے دھوبی ساری نمی نچڑ جانے کے بعد بھی بل پر بل دیے جا رہا تھا۔ وہ درد کی شدت سے تازہ گڑھے کی گیلی ٹھنڈی مٹی میں لوٹ رہا تھا۔ وہ بار بار ہمت کر کے کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو اونچا کر کے اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگتا۔ اس درد کے باوجود خیال کا خنجر 1 سیکنڈ میں سینکڑوں بار کی رفتار سے ذہن پر حملہ آور ہوتا۔ موت آ گئی، موت آ گئی۔ ایک گونا سوال دہرائے جا رہا تھا، ایک کونا سوال دہرائے جا رہا تھا، اتنی جلدی، اتنی جلدی؟ کہیں سے گونج اٹھ رہی تھی، قریب قریب۔ اس کے ذہن میں بیک وقت سینکڑوں لہریں چل رہی تھیں، ایک دوسرے سے آزاد اور ہر ایک خود مختار۔ ان کو نظم میں رکھنے والا مرکز موت کی قربت سے بیکار ہو گیا تھا۔ اگرچہ درد ایک ایسی خود پسند معشوقہ کی مانند جو اپنے عکس سے بھی حسد کرتی ہو، ایک لہجے کے لیے اس کو توجہ ہٹانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ بے ربط ایک دوسرے کے اوپر بار بار مٹتی ابھرتی یادیں تھیں۔ اپنی ذات سے تعصفات کا ریلا تھا، ماں باپ، بہن بھائی، شانتی کی گزرتی شبیہیں تھیں۔ وہ ہر شبیہ سے لپٹتا، ٹھہرو، نہ جاؤ۔ ساتھیوں کے مان توڑنے کا افسوس تھا۔ انہیں پھر آوازیں دینے لگتا، اس دنیا میں میرا کوئی سننے والا نہیں۔ خوف اس کے اندر ایک غیر مرئی درندے کی طرح تیزی سے آ جا رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا ابھی۔ وہ اپنے خون اور پسینے میں لتھڑا پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر اس نے ساتھیوں کو پکارنا بند کر دیا، تقدیر کو قبول کر لیا، موت کو تسلیم کر لیا۔ کوہنیاں ڈھیلی چھوڑ دیں، شاید جسم میں سکت نہ رہی تھی۔ سر زمین پر رکھ دیا۔ سامنے نکھرے آسمان پر ہنستے باتیں کرتے بچوں جیسے چنچل ستاروں کا ایک لاتعلق چمگٹا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ درد بھی اب کچھ تھم گیا تھا۔ خوف کا درندہ سمٹ کر اب اس کے سرانے آ بیٹھا تھا، اور اس کے خونی پنجے کی جگہ مایوسی نے اس کے دل کو اپنے سیاہ ہاتھوں میں بھینچ لیا تھا۔ پوچھنے والے نے مترنم آواز میں لہک کر پوچھا، بول میری مچھلی، کتنا پانی؟ رمیش کے بے جان بند ہونٹوں کا جواب تھا، گھٹنے گھٹنے۔